تو جب یہ رکتے نہیں ہیں، انہوں نے ہلاک ہونا ہے، تم خامخواہ اپنا وقت کیوں ضائع کرتے ہو؟ کیوں انہیں روکتے ہو؟ لما تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم، یا اللہ انہیں ہلاک کر دے گا یا اللہ انہیں عذاب دینے والا ہے۔ عذابا شدیدا، بڑا سخت عذاب۔ وہ کہتے ہیں کیوں روکتے ہو؟ یا تو یہ ہلاک ہو جائیں گے یا اللہ کا سخت عذاب انہیں اپنی گرفت میں لے لے گا۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ اس میں ایک دائی کے لیے بڑا پیغام ہے۔ روکنے والوں نے کہا، قالو، کہنے لگے، معذرتن الی ربکم، ہم اس لیے روکتے ہیں کہ اپنے رب کی بارگاہ میں معذرت کر سکیں کہ مالک ہم انہیں روک تو نہیں سکے لیکن ہم انہیں روکتے رہے، یہ باز نہیں آئے ہمارے روکنے سے، لیکن مالک جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم کرتے رہے، ہم اپنے رب کی بارگاہ میں معذرت کرنے کے لیے انہیں روکتے رہے، انہیں روکتے ہیں۔ اور پھر کہا وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید کہ وہ تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دائی کو کسی حال میں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی دائی جو ہوتا ہے نا اللہ کی طرف بلانے والا، اسے کسی حال میں بھی قوم سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اسے چاہیے کہ یہ امید کرے کہ شاید اللہ ان میں سے کسی ایک کے دل کو پھیر دے۔ وہ جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے دن فرمایا تھا، عرض کی تھی، میرے مالک انہیں تباہ نہ کرنا، شاید ان کی آنے والی نسلیں مسلمان ہو جائیں۔ یہ ہے پیغمبر دعوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ قالوا معذرتن الی ربکم ولعلہم یتقون، کہنے لگے ہم اپنے رب کی بارگاہ میں معذرت کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی بندے کا کام دلوں کو پھیرنا نہیں ہے۔ دل جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں جب چاہتا ہے پھیرتا ہے، اس کا اپنا نظام ہے۔ دائی یہ نہ سوچے کہ لوگوں نے میری بات نہیں مانی تو میری دعوت رائے گاں چلی گئی۔ دائی یہ یقین جانے جب میں نے اللہ کی طرف دعوت کا ہوکا لگا دیا، بندے مان گئے تب بھی میں کامیاب ہوں، بندے نہ مانے تب بھی میں کامیاب ہوں۔ دائی کا کام صرف ہوکا لگانا ہے، دلوں کو پھیرنا نہیں ہے، یہ میرے رب کی دست قدرت میں ہے۔ لیکن اگر اس نے دعوت چھوڑ دی پھر اللہ کی بارگاہ میں اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا وہ ایک موچی بیٹھتا تھا اور وہ جوتے گانٹتا تھا، تو کبھی کسی نے اس کو مسجد میں نہیں دیکھا تھا، تو جب وہ مر گیا تو لوگوں میں یہ پھر بحث چلی کہ اس کا جنازہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا۔ تو انہوں نے کہا بھئی مسلمان تو ہے، بت پرست تو نہیں ہے، مسلمان تو ہے، خیر اس کو دفن کر دیا۔ اس کے بعد فرشتے آئے تو پوچھا بتا تیرے نبی کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا میری ماں کہا کرتی تھی کہ ہمارے نبی کا نام محمد ہے، یعنی اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے جیسا اس کا لہجہ تھا اس نے کہا۔ تو فرشتے اسے مارنے کے لیے دوڑے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اسے کچھ نہ کہو، اس معاشرے سے پوچھو جس میں اس نے زندگی بسر کی ہے، اس کو کیوں نہیں بتایا تھا بتانے والوں نے کہ تم نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، یہ قبر میں سوال ہوں گے، تو نے اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ تو اگر لوگ دعوت دینا چھوڑ دیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا اس لیے کرتے ہیں معذرتن الی ربکم، اپنے رب کی بارگاہ میں معذرت کریں گے۔ مالک ہم تو ہوکے لگاتے رہے، ہم تو بیٹھتے رہے، ہم تو تیرے دین کی بات کرتے رہے، لوگوں نے ہماری بات ہی نہیں سنی، ہم تو لوگوں کو کہتے رہے حق کی طرف آؤ، لوگ نہیں آئے۔ اور پھر کیا؟ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اللہ کی رحمت کی امید رکھنے والا کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ میرا خدا جو رات کی تاریکی کے بعد دن کا سپیدہ طلوع کرتا ہے، وہی خدا مشکلات سے آسانیوں کے دروازے پیدا کرتا ہے۔
وہ زندوں سے مردہ پیدا کرتا ہے، مردوں سے زندہ پیدا کرتا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ بندے کا کام یہ ہے کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ پاک فرماتا ہے فلما نسو، پس جب وہ بھول گئے، یہاں نسو ترکو کے معنی میں ہے، ما ذکروا بہ، ذکرہ یذکر، تذکیر کا معنی ہے یاد دہانی کروانا، یعنی جو انہیں کہا گیا تھا نا کہ تم نے اللہ کی بندگی کرنی ہے، ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، اب یوں کہیے جب برائی کا احساس ہی ختم ہو گیا، جب برائی کو برائی سمجھنا ہی چھوڑ دیا جائے تو پھر میرے خدا کی گرفت پا کے پکڑ لیتی ہے۔ اگر ایک بندہ کسی غلطی کا ارتکاب کرتا ہے لیکن اس کا ضمیر نہیں مر گیا، اس میں برائی کا احساس ہے کہ یہ کام غلط ہے، اس میں برائی کا احساس ہے، تو کبھی نہ کبھی میرا خدا اسے نیکی کی طرف آنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ جب برائی کا احساس ختم ہو جائے اس وقت بندہ ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے، احساس مر جائے تو بندہ مر جاتا ہے۔ تو یہاں پر ذکروا فلما نسوا ما ذکروا سے یہی مراد ہے کہ جب برائی کا احساس ہی ختم ہو گیا، وہ بھول گئے کہ ہمیں ہمارے خدا نے کیا حکم دیا تھا، ما ذکروا بہ، کیا یاد دہانی کی گئی تھی انہیں جس کے ساتھ، انجینا الذین ینہون عن السوء، انجینا، ہم نے نجات دے دی، ہم نے بچا لیا، الذین، ان لوگوں کو، ینہون، جو منع کیا کرتے تھے، جو روکا کرتے تھے، عن السوء، برائی سے، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جو ظلم کیا کرتے تھے، بے عذاب بعیس، سخت عذاب میں، کیوں پکڑ لیا، بما کانوا یفسقون، بس سبب اس کے جو وہ اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیے 3 گروہ تھے، یا اللہ پاک نے فرمایا ہم نے نجات ان کو دی جو انہیں روکتے تھے، جو انہیں روکتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے بندوں کا رک جانا ضروری نہیں ہے، بندے کا بلکہ دائی کا روکنا ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو گروہ خاموش تھا ان کا کیا بنا، 2 کا ذکر تو کر دیا نا، کہ ہم نے ان کو نجات دے دی اور ظلم کرنے والوں کو عذاب میں گرفتار کر دیا، لیکن جو خاموش تھے ان کا کیا بنا، اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف قول ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ جو نرمی ہے نا کہ برائی کو روک دو، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، برائی کو دیکھو اپنے ہاتھوں سے روکو، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے نہ روک سکے تو زبان سے روکو، فإن لم یستطع فبقلبہ، اگر زبان سے بھی نہ روک سکو تو دل میں برا ضرور جانو، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، جب برائی ہوتی دیکھ کر بندہ دل میں کڑے بھی نہیں تو اس میں ایمان کی رتی بھی نہیں ہے، اس سے کم ایمان کی رتی بھی نہیں ہے۔ یہ جو تیسرا درجہ ہے نا، یہ اس امت کو آسانی دی گئی ہے، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اس امت کے لیے آسانی ہے۔ ان پر لازم تھا کہ انہیں روکو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے گناہ کرنے والوں کو بھی ہلاک کر دیا تھا اور خاموش رہنے والوں کو بھی ہلاک کر دیا تھا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ چونکہ وہ دل میں برا جانتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو معذور جانا اور ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کیا۔ عذاب میں مبتلا صرف وہ لوگ ہوئے جو برائی کیا کرتے تھے۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ دونوں امکانات ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
کہ جب انہوں نے نصیحت کو فراموش کر دیا تو پھر ہم نے انہیں ظلم کرنے والوں کو پکڑ لیا۔ کیوں پکڑا؟ بما کانوا یفسقون، بس سبب اس کے جو وہ فسق کیا کرتے تھے۔ اب فرمایا فلما اتو، اب یہ اس کی تفصیل ہے کہ کیسے پکڑا ان کو۔ فلما اتو، جب انہوں نے سرکشی اختیار کی، اما نہو عنہ، ان سے ما جو کچھ، نہو وہ روکے گئے تھے، ان ہو جس سے انہیں روکا گیا تھا، قلنا ہم نے کہا، لہم ان سے، کونو ہو جاؤ، قردۃ بندر، خاسئین ذلیل کیے ہوئے، ہم نے انہیں کہا ذلیل کیے ہوئے بندر ہو جاؤ، بندر بن جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے ہمارے احکامات کی نافرمانی کی تو ہم نے ان کی شکلوں کو مسخ کر کے انہیں بندر بنا دیا۔ اب سامعین محترم، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، اور جن لوگوں پر زیادہ عقلیت آ جاتی ہے اور جو ہر چیز کو عقل کے تابع کرنا چاہتے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ یہاں پر بندر بنانے سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ بندر بن گئے تھے، ان کی شکل بندروں جیسی بن گئی تھی، بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ بندروں کے مزاج کے حامل ہو گئے تھے، یا ان کی سوچ بندروں والی بن گئی تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کے کسی لفظ کی تعویل تب کی جاتی ہے جب اس پر کوئی قرینہ ہو جو اس کا حقیقی معنی لینے میں مانے ہو، یعنی کوئی قرینہ ہو، کوئی دلیل ہو کہ حقیقی معنی لیا نہیں جا سکتا۔ جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں، من کان فی ھذہ الاعمی فہو فی الآخرۃ اعمی وأضل سبیلا، جو بندہ اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور بڑا بھٹکا ہوا ہے۔ تو اب ظاہر ہے آنکھوں کا اندھا تو اس سے مراد نہیں ہے، آنکھوں کے اندھے تو بڑے بڑے دیکھنے والے ہوتے ہیں، بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں، بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، بڑے بڑے جید گزرے ہیں، تو اس سے مراد ہے دل کا اندھا۔ ایک قرینہ تھا تو تعویل ہو گئی۔ تو جب ہم یہ مانتے ہیں اور وہ لوگ بھی یہ مانتے ہیں کہ اصاف اور نائلہ دو بت ہیں جو صفا اور مروہ پر نصب تھے، یہ مرد اور عورت تھے زمانہ جاہلیت میں۔ اصاف مرد تھا اور نائلہ عورت تھی، تو انہوں نے بیت اللہ شریف میں بدکاری کا ارتکاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پتھروں کی شکل میں مسخ کر دیا۔ تو جب وہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ جب عذاب میں پکڑے تو مسخ کر دیتا ہے، تو پھر انہیں انسانوں کے بندروں کی شکل میں مسخ ہونے پہ کون سا اعتراض ہے جناب؟ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ڈارون کہتا ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، کسی دلیل پر تو قائم نہیں ہے اس کی تھیوری نا، اس کا ایک نظریہ ہے کہ انسان پہلے بندر تھا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ 1000 سال تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں انسان ہی ہے، کوئی بندر کبھی انسان نہیں بن گیا۔ انسان پہلے بندر تھا، تو جو بندروں کو انسان بننا مان لیتے ہیں وہ قرآن کے صریح الفاظ کا انکار کر دیتے ہیں کہ انسانوں کو بندر بنا دیا گیا تھا۔ یہ کیا بات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وہ بالکل حق ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں کو بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا۔ پھر ہوا کیا کہ ایک تو یہ ہے نا کہ بندہ ٹوٹلی طور پہ مسخ ہو جائے، وہ تو ایسے جیسے مر گیا، اس کا شعور ہی ختم ہو گیا۔ لیکن ان کا جو دماغ تھا نا یہ انسانوں والا تھا اور شکل بندروں جیسی بن گئی تھی۔ جبھی تو انہیں اپنے بندر ہونے کا احساس ہوا نا، اگر شعور ہی ختم ہو گیا پھر تو بات ختم ہو گئی۔ تو جب ان کے رشتہ دار ان کے پاس آتے تھے تو یہ ان کو دیکھ کر روتے تھے، لیکن بندر بنا دیے گئے تھے، بات نہیں کر سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان نافرمانوں کو بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا، اور کیسے بندر؟ جو ذلیل کیے گئے تھے اور راندہ درگاہ کر دیے گئے تھے۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا
کہ جب کسی قوم پہ عذاب آتا ہے، مسخ کا عذاب آتا ہے، تو وہ 3 دن میں ساری قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ یعنی جو موجودہ بندر ہیں یہ ان کی اولاد نہیں ہے، یہ ایک نسل ہے، جیسے دوسرے جانوروں کی نسلیں ہیں ان کی بھی نسلیں ہیں۔ وہ جس پر مسخ کا عذاب آیا تھا وہ سارے کے سارے ختم کر دیے گئے تھے 3 دن کے اندر۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے یہود کے سامنے ان کی ہسٹری کا یہ واقعہ رکھا کہ تم وہ لوگ ہو جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا تھا۔ اب ارشاد فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَإِذْ اور یاد کرو جب، تَعَذَّنَ اس کا معنی ہوتا ہے اعلان کرنا، اسی سے اذان نکلا ہے، اذان کا لفظی معنی بھی اعلان کرنا ہے۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ اور جب اعلان کیا، واضح فرما دیا ربوں کا تیرے رب نے، لَيَبْعَثَنَّ بَعَثَ کا معنی ہوتا ہے بھیجنا، لام تاکید کے لیے ہے، نون بھی تاکید کے لیے ہے، کہ یقیناً بھیجتا رہے گا اللہ تعالی علیہم ان پر، الی یوم القیامت قیامت کے دن تک، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پر، قیامت کے دن تک قوم یہود پہ ایسے لوگ مسلط کرتا رہے گا۔ لیبعثن کا معنی ہے لیسلطن، اللہ تعالیٰ ان پہ مسلط کرتا رہے گا، من یسومہم سوء العذاب جو انہیں عذاب دیں گے بڑا سخت عذاب۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قوم یہود کے بارے میں یہ اعلان فرما دیا کہ قیامت تک ان پر ایسے لوگ مسلط کیے جاتے رہیں گے جو انہیں سخت عذاب دیتے رہیں گے اور ان پر سخت قسم کی ان کو سزائیں دیتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس چیز کا اعلان فرما دیا۔ اب یہاں آپ غور فرمائیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کی عمر جو ہے نا وہ سالوں میں ہوتی ہے اور قوموں کی عمر صدیوں میں ہوتی ہے اور ہزاروں صدیوں میں ہوتی ہے۔ آپ یہود کی ہسٹری کو دیکھیں، کبھی انہیں یونانیوں نے تباہ کیا، کبھی کلدانیوں نے تباہ کیا، کبھی بخت نصر نے تباہ کیا، اور کبھی یہ مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل ہوئے، اور کبھی ہٹلر نے انہیں تباہ کیا۔ اور ہٹلر کا وہ جملہ بڑا مشہور ہے کہ میں نے اتنے مار دیے، اتنے نہیں مارے تاکہ لوگ جانیں کہ میں نے انہیں کیوں مارا تھا۔ یعنی ان کی خباثت بتائے گی کہ یہ قوم اس قابل ہے کہ انہیں تباہ کر دیا جائے۔ یہ اللہ کا ایک اعلان ہے۔ اب میں یہ بات عرض کروں گا، آپ سوچیں گے کہ اسرائیل تو اس طریقے سے ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کے بارے میں 2 باتیں فرمائی تھیں کہ ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، الا بحبل اللہ وحبل من الناس، مگر یا تو اللہ کی رسی کو تھام لیں یا کسی بڑی طاقتوں کا سہارا بن جائیں۔ اسرائیل جو ہے نا خود ملک نہیں ہے، قائد اعظم کے الفاظ میں امریکہ کا ناجائز بچہ ہے اسرائیل، خود ملک نہیں ہے۔ اور اسرائیل جو ہے نا جیسا بھی ہے ان کے پاس ملک تو ہے لیکن عزت نہیں ہے۔ جیسے چودھری ہوتے ہیں نا گاؤں کے، وہ کسی لفنٹرے بندے کو پیسے دے کے کسی پہ حملہ کروا دیتے ہیں، اسرائیل کی یہ حیثیت ہے۔ اسرائیل جو ہے یہ کوئی باعزت ملک نہیں ہے، یہ ایک لفنگے ہیں جو طاقتوں نے تیار کر رکھے ہیں۔ اور اس میں اصل جو قصور ہے وہ ملت اسلامیہ کا بھی ہے، ملت اسلامیہ کا بھی ہے کہ 57 ملک جو ہے نا وہ فلسطین کی مدد نہیں کر سکتے، لیکن وہ جو ہیں وہ اسرائیل کی مدد آج بھی کر رہے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کا جو اعلان ہے نا، اسرائیل اس کے منافی نہیں ہے،
یہ قوموں کی تاریخیں ہزاروں سالوں پر مشتمل ہوتی ہیں. یہ ایک عارضی چیز ہے. اسرائیل تباہ ہوگا اور انشاءاللہ ضرور ہوگا, اور کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ اسے لازمی تباہ کرے گا. یہ میرے رب کا وعدہ ہے. یہودی کبھی بھی عزت کے ساتھ نہیں رہیں گے. اور یہ ایکچولی یہود جو کہا کرتے تھے نا, ہم نبیوں کی اولاد ہیں, نانو ابناء اللہ و احبا, ہم اللہ کے چہیتے ہیں, ہم اللہ کے محبوب ہیں. انہیں کہا جا رہا ہے تم اللہ کے محبوب ہوتے تو تمہیں کلدانیوں سے کیوں تباہ کروایا جاتا, تمہیں یونانیوں سے کیوں تباہ کروایا جاتا. وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ اللہ کے نشتر ہیں تیمور ہو یا چنگیز. جب اللہ کسی قوم پہ عذاب دیتا ہے نا تو پھر اللہ کسی ظالم کو بھی ان پہ مسلط کر دیتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ایک شکل ہوتی ہے. تو سامعین محترم, اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ فرمایا ہے, اور اسرائیل بالکل ایسے ہی ہے جیسے گاؤں کے چودھری کسی لفنٹرے کو پیسے دے کے کسی شریف بندے پہ حملہ کروا دیتے ہیں. اسرائیل کی اس سے زیادہ اہمیت نہیں ہے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا جب لوگ تم پہ اس طرح کود پڑیں گے جس طرح گدھ کسی جانور پہ کود پڑتے ہیں. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم تھوڑے ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں, تم بہت ہوگے, لیکن تم موت سے ڈرنے لگو گے اور دنیا سے محبت کرنے لگو گے. جتنے مسلمان ہیں نا, جتنے مسلمان ہیں, یہ اگر ایک بھی آواز اٹھا دیں تو میں کہتا ہوں اسرائیل کا نام و نشان نہیں رہ سکتا. لیکن ہمارے حکمرانوں کو اپنی حکمرانیاں محبوب ہیں, انہیں ملت, ان سے تو یار وہ ظالم بادشاہ اچھے تھے. حجاج بن یوسف جو تھا وہ کوئی نیک آدمی تو نہیں تھا. حسن بصری نے کہا تھا نا کہ اللہ کی قسم اگر دنیا کے ظالم اکٹھے کیے جائیں تو حجاج بن یوسف ان کے مقابلے میں کافی ہوگا. اتنا بڑا ظالم تھا نا حجاج بن یوسف. یار وہ بھی ایک بہن کی آواز پہ آ گیا تھا. حجاج بن یوسف جیسا ظالم آدمی, جب اس سے کسی نے کہا نا کہ تجھے کبھی ترس بھی آیا ہے, اس نے کہا ایک مرتبہ آیا تھا. میں گھوڑے پہ سوار ہو کے جا رہا تھا, ایک بچہ سڑک پہ پڑا ہوا تھا, چھوٹا بچہ, تو مجھے ترس آ گیا کہ مر جائے گا, تو میں نے اس کے پیٹ میں نیزہ مار کے اسے سائڈ پہ کر دیا تھا. اتنا ظالم آدمی بھی ایک مسلمان بہن کی آواز پہ آ گیا تھا, لیکن حجاج بن یوسف کے ظلم کے ترانے گانے والے رحم دل نہیں آئے. یہ اپنی سلطنتیں بچا رہے ہیں, اپنے اقتدار بچا رہے ہیں, اور وہ کیا ہے کہ جب کعبہ سے ہی کفر برآمد ہوگا تو پھر ایمان کہاں سے بچے گا. تو اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے یہ موجودہ حالات کے بالکل منافی نہیں ہے, کیونکہ قوموں کی تاریخ صدیوں پر اور ہزاروں سالوں پہ مشتمل ہوتی ہے, اور اسرائیل کے پاس طاقت تو ضرور ہے اور وہ چودھریوں نے دے رکھی ہے, اس کے پاس عزت نہیں ہے. اور یہ ایک وقتی چیز ہے, جیسے یزید کو ایک وقت میں عروج مل گیا تھا. یزید کو بھی عروج مل گیا تھا نا, ایک وقت میں حکومت مل گئی تھی, لیکن زمانے میں اس کا نام و نشان مٹ گیا. اس طریقے سے اسرائیل کا یہ موجودہ جو صورتحال ہے, اسرائیل مٹے گا اور انشاءاللہ ضرور مٹے گا, اور میرے رب نے جو کچھ فرمایا ہے اس کے مطابق کوئی نہ کوئی بندہ آئے گا جو انہیں ان کے اصل مقام تک پہنچائے گا. ارشاد فرمایا الی یوم القیامت من یسومہم سوء العذاب ان ربک لسریع العقاب, بے شک تیرا رب بڑی سخت بڑی جلد سزا دینے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم, اور بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا, یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دوسری سزا کا ذکر کیا. یہ جو ہوتا ہے نا تفریق, یہ لوگ بٹ گئے, تقسیم در تقسیم در تقسیم, یہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہوتا ہے. کسی قوم کے لیے اللہ کا عذاب یہی نہیں ہوتا کہ وہ زمین پھٹ جائے ان کے لیے. جب کسی قوم سے وحدت ختم ہو جائے یہ بھی اللہ کا عذاب ہوتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے انہیں تقسیم کر دیا فی الارض, زمین میں, اماما, مختلف گروہوں میں. اب آپ دیکھیں نا,
یہ قادیانیوں کے ساتھ جو لیز ہے نا وہ غالباً 40 میں یا اس کے لگ بھگ کوئی سن ہے اس میں ختم ہو رہی ہے. یہ جو ربوہ ہے یہ 2023 ہے نا, 40 تک غالباً یا 45 تک وہ 100 سال پورا ہو جائے گا جو ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہے, 90 سال ہے غالباً. اب وہ کیا کر رہے ہیں قادیانی, وہ زمینیں خرید رہے ہیں اور مسلمان مہنگے داموں زمینیں بیچ رہے ہیں, وہ خرید رہے ہیں کیونکہ وہ تو ایک سازش ہے, ان کے پاس تو پیسہ آئے گا ایک سازش کے تحت. لیکن مسلمان مہنگے داموں اپنی زمینیں اگر ان کو ربویے سے در بدر کیا جاتا ہے تو وہ وہاں کے آباد ہو جائیں گے. اسرائیل جو ہے نا اس میں ایسی بھی چیزیں شامل ہیں کہ یہ اس میں عربوں کی بھی ایک بہت بڑی میں کہتا ہوں بدنیتی شامل تھی جس وجہ سے یہ بات بنی تھی. اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے کیا کیا, ہم نے انہیں تقسیم کر دیا زمین میں مختلف گروہوں میں, یعنی یہ کہیں اکٹھے ہو کے نہیں رہتے تھے, یہ مختلف گروہوں میں ذلت کی زندگی بسر کرتے تھے. اور پھر یہ ہمارے یعنی اس میں کوئی تقریباً 48 کے لگ بھگ یہ پر یہاں پر انہوں نے ایک سازش کی کہ یہاں پر اکٹھا ہوا جائے جو فلسطین میں, اور پھر یہ ایسا ایسا. اور مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو کہتے ہیں کہ جی دیکھو اسرائیل تو حضرت یعقوب کا لقب ہے اور تم اسرائیل کو برا بھلا کہتے ہو. او خدا کے بندو, تم یہ دیکھو ہم کس اسرائیل کو برا بھلا کہتے ہیں, استعمال کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے ہمارے عرف میں. ہم اس ملک کو برا بھلا کہتے ہیں جو اسرائیل کے نام پہ بنایا گیا ہے. ہم تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی شان کے منافی کو تو کوئی بات نہیں کر رہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو بندے کسی بھی طریقے سے اسرائیل کی فیور کرتے ہیں دراصل وہ ملت اسلامیہ کے غدار ہیں. اسرائیل جو ہے یہ اس کا نہ کوئی وجود ہے حقیقت میں, نہ ہونا چاہیے. اور اگر کسی ایک حکمران کو بھی وہ غیرت آ جائے تو نہ اسرائیل رہے گا نہ اسرائیلی رہیں گے. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے انہیں تقسیم کر دیا زمین میں گروہوں میں, منہم الصالحون, ان میں اب یہ ان کی ہسٹری ہے, ان میں کچھ لوگ صالح ہیں, ومنہم دون ذالک, اور کچھ اس کے علاوہ ہیں. اب یہ ایک دوسرا فرقہ ہے, جس طرح ہمارے سیاست میں ہے نا, یعنی سیاست کو بدنام کرنے والے لوگ اس نام پہ, اس طریقے سے مذہب کو بدنام کرنے والے لوگ بھی ہیں. اب اس سے وہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ جی ان میں صالح لوگ بھی ہیں اور برے بھی ہیں, یہود میں صالح بھی ہیں اور برے بھی ہیں. بھئی جب اس سے پہلے آ گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آمنوا باللہ ورسولہ, ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر, تو جو اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں لائے گا وہ صالح کیسے ہو سکے گا. یعنی جو لوگ اس سوچ کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں کہ جناب نجات کے لیے صرف ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کافی ہے, ایمان بالرسالت کوئی ضروری نہیں ہے, کیونکہ یہود کو صالح کہا گیا ہے. او خدا کے بندو, تم قرآن کی صریح آیات کو چھوڑ کے تو جو آیات کئی معنوں میں مشترک ہیں ان سے استدلال کرو گے. انصاف کا تقاضا, جب ایک واضح بات ہو گئی تو تم مشترک بات کو واضح کے مطابق بناؤ گے, نہ یہ کہ واضح کو مشترک بات کے مطابق بناؤ گے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو میرے بھائی یہ جو ہے نا منہم الصالحون, اس سے مراد ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا اس وقت کچھ لوگ صالح تھے. ان میں یہود ایک قبیلے کا نام ہے, یہود ایک قبیلہ ہے, ایک خاندان ہے. ان میں کچھ لوگ صالح تھے, اور جو صالح تھے نا وہی نبی امی پہ ایمان لائے تھے جس کا ذکر حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا, اور جو صالح تھے وہی سرکار پر ایمان لائے تھے. یہاں ان کا ذکر ہے کہ یہود سارے برابر نہیں ہیں, یہ مختلف ادوار میں ذلیل ہوئے, لیکن کچھ ان میں صالح تھے. جب سرکار نے نبوت کا اعلان کیا تو وہ سرکار کی طرف اس طرح لپکے تھے جس طرح پیاسا پانی کی طرف لپکتا ہے. وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ, اور کچھ اس کے علاوہ تھے جو ڈٹ گئے. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ,
اب اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے انہیں آزمایا اچھائیوں کے ساتھ بھی، یعنی اچھے حالات کے ساتھ بھی اور برے حالات کے ساتھ بھی. یعنی کبھی ہم نے انہیں نعمتیں دے کے آزمایا، کبھی ہم نے انہیں مصیبتوں میں آزمایا. لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئیں اصل کی طرف. اب ارشاد فرمایا فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب یاخذون عرض ھذا الادنی، یعنی وہ جو یہود تھے نا، جو اپنے دور میں سرکار، دیکھیں جب تک رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی، جب تک آپ نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، اس وقت تک اگر کوئی بندہ عیسائیت میں صالح ہے تو وہ بھی صالح ہے، یہودیت میں صالح ہے تو وہ بھی صالح ہے. لیکن جب سرکار نے نبوت کا اعلان فرما دیا، اب صالح وہ ہوگا جو نبی امی کا کلمہ پڑھے گا، اس کے بغیر صالحیت نہیں پائی جائے گی. ٹھیک ہے. اب اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ جو لوگ ان میں اچھے تھے شروع میں، یعنی جو لوگ ان میں اچھے تھے، پھر کیا ہوا؟ فخلف من بعدہم خلف، ایک لفظ ہوتا ہے خلف، یہ ہوتا ہے برا جانشین، تو یہاں ہے خلف. ھذا الادنی یاخذون، جو پکڑ لیتے ہیں، لے لیتے ہیں، عرض ساز و سامان، ھذا الادنی، اس ادنا دنیا کا، یعنی جو حق کے مقابلے میں دنیا کا ادنا سامان لے لیتے ہیں، گھٹیا سامان لے لیتے ہیں. یعنی گھٹیا سے یہاں مراد یہی ہے، جیسے وہاں کہا گیا نا کہ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، کہ میری آیات کو تھوڑے درہموں کے بدلے میں نہ بیچا کرو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زیادہ کے بدلے میں بیچ دیا کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب اتنی قیمتی ہے کہ اگر کسی نے اللہ کا ایک حکم بیچ کر ساری دنیا بھی لے لی، اس نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے. اور جس نے اپنی دنیا تباہ کر دی لیکن اپنا دین بچا لیا، اس نے بڑے نفع کا سودا کیا ہے. وہی بات یہاں پر ہے کہ جانشین ایسے بن گئے. یہ عہد نبوت کے جو لوگ تھے نا، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم ہو وہ نہل جانشین، کیا کرتے ہو کہ یاخذون عرض ھذا الادنی، کہ رشوت کے طور پر لے لیتے ہو دنیا کا مال. ویقولون، اور پھر کہتے ہو سیغفر لنا، ان قریب ہمیں بخش دیا جائے گا. رشوت لیتے ہو لیکن بخشش کا پکا یقین رکھتے ہو. یہ یہود کی ایک سرشت ہے. وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ، اور اگر آ جائے ان کے پاس ساز و سامان اس کی مثل دوبارہ آ جائے، یا خذو، پھر دوبارہ اس کو لے لیتے. یعنی رشوت کسی حال میں نہیں چھوڑتے، حرام کسی حال میں نہیں چھوڑتے، لیکن یہ یقین ہے کہ ہمیں بخش دیا جائے گا کیونکہ ہمارا تعلق بڑے اعلیٰ قبیلے سے ہے. اللہ پاک فرماتا ہے الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا ان سے نہیں لیا گیا تھا، الم یؤخذ، کیا نہیں لیا گیا تھا، علیہم ان پر، میثاق الکتاب، کتاب کا پختہ وعدہ، اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ نہ کہیں گے اللہ کے بارے میں مگر حق بات. یعنی انہیں یہ تو یاد ہے کہ ہمارے پیغمبروں میں نے ہمیں کوئی بشارت دی تھی، یا ہمیں اس وقت کے تمام لوگوں پر فضیلت دی گئی تھی، لیکن انہیں یہ یاد نہیں ہے کہ اللہ نے ہم سے یہ وعدہ بھی لیا تھا کہ تم نے حق کے سوا کچھ کہنا نہیں ہے. ارشاد فرمایا کہ وہ نہ کہیں گے مگر حق. وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، درسا ہوتا ہے یعنی وہ پھلے ہوتے تھے نا، پھلے جس سے گندم وہ الگ کرتے تھے، پھلا، وہ ہوتا ہے درسا. یعنی بار بار پھرتا نا، تو سبق کو بچہ بار بار یاد کرتا ہے، اس کو درس کہتے ہیں. مراد یہ اسے غور سے پڑھو گے اللہ کے احکامات کو. اور وَالدَّارُ الْآخِرَةُ، جو آخرت کا گھر ہے نا، یہ خوش فہمیوں سے نہیں ملتا. آخرت کا گھر اپنے پاس سے چیزیں فرض کرنے سے نہیں ملتا. وَالدَّارُ الْآخِرَةُ، اور آخرت والا گھر خیرٌ، بہت بہتر ہے، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں.
یہود کو کہا گیا، ان کی توسل سے سب کو کہا گیا کہ آخرت کا اگر ان کو ملے گا جو ہر قدم اٹھانے سے پہلے ڈر جائیں گے کہیں یہ کام کرنے سے ہمارا خدا ہم سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا۔ آخرت کا گھر تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہے۔ افلا تاقلون، کیا یہ اتنی موٹی بات بھی نہیں سمجھتے؟ اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ اور فرمایا آخرت کا گھر کن کے لیے ہے؟ والذین یمسکون بالکتاب، کہ وہ ان کے لیے ہے یمسکون، تمسک ہوتا ہے تھام لینا کسی چیز کو، کہ جو تھام لیتے ہیں بالکتاب، کتاب کو، واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اب اس سے یہ استدلال کرنا کہ یہاں کتاب سے مراد تورات ہے، اگر یہود تورات کو مانے اور اپنے مذہب کے مطابق کتاب پڑھے تو ان کے لیے نجات ہے۔ ان کی کتاب میں یہ نہیں کہا گیا کہ نجات اس کو ملے گی جو نبی امی پر ایمان لائے گا۔ تو جس بندے نے کتاب کے حکم کو نہیں مانا اس نے کتاب کو کیا تھاما جی؟ ایک ہوتا ہے مادی طور پہ تھامنا کہ آپ نے قرآن کو سینے سے لگا لیا، ایک بندہ قرآن کو تو سینے سے لگاتا ہے، قرآن کے احکامات کو نہیں مانتا، تو اللہ قرآن کو سینے سے لگانا نہیں دیکھے گا، احکامات پر پیروی دیکھے گا۔ اگر قرآن کے احکامات کی پیروی کرے گا پھر سینے سے لگائے گا تو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو حقیقتیں دیکھی جاتی ہیں نا۔ تو یہاں پر مراد کیا ہے؟ یمسکون بالکتاب سے مراد یہ ہے کہ نجات ان کے لیے ہے جو تورات کے احکامات کو تھام لیتے ہیں۔ اور تورات میں یہ کہا گیا تھا کہ پھر وہ پیغمبر آئے گا، وہ مددگار آئے گا جو تمہارے بھائیوں کی نسل میں سے ہوگا، جو قیام ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ اور اللہ نے بتا دیا تھا کہ نجات اس کی ہوگی جو نبی امی پر ایمان لائے گا۔ تو تمسک بالکتاب سے یہ چیز مراد ہے۔ اور پھر فرمایا واقام الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ اقامت صلاۃ تو ایک اسلامی اصطلاح ہے، اس میں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ وہ یعنی ایمان لائیں گے اور پھر نماز قائم کریں گے، یعنی مسلمان اسلام قبول کر کے اللہ کی بندگی کریں گے۔ اگر اس سے مراد یہ بھی وہ ان کی اپنی نماز بھی ہو جیسی بھی ہو، تب بھی اس سے مراد یہ ہے کہ یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، جن میں دو چیزیں تھیں نا، کہ وہ تورات کے احکامات پر عمل کرتے تھے اور نماز قائم کرتے تھے، ان میں اللہ یہ جذبہ پیدا کرے گا کہ وہ اس نبی امی پر ایمان لائیں گے اور نجات انہی کے لیے ہوگی۔ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، اِنَّا بے شک ہم، لا نُضِيعُ ضائع نہیں کریں گے، ضائع نہیں کرتے، اجر المصلحین ان لوگوں کا اجر جو اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی جو یہ عام ضابطہ ہے کہ جو بندہ بھی اصلاح کرتا ہے لوگ اس کی بات مانیں یا نہ مانیں۔ دیکھیں بندوں کے لیے کام کیا جائے گا تو کوئی کام نہیں ہوگا، اور بندوں سے یہ توقع رکھنا کہ وہ ہر کام میری خواہش کے مطابق کریں، احمقوں کی جنت میں رہنا ہے۔ جس بندے نے کام کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ بہتر جانتا ہے میں نے اسے کیسے نوازنا ہے۔ تو جب ایک بندہ اصلاح کرتا ہے اللہ فرماتا ہم اس کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے جو اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، اب یہ پھر فرمایا کہ تمہارا عالم کیا ہے۔ یہ جو ہے نا نَتَقْنَا الْجَبَلَ، اس کا دو مطلب ہیں۔ ایک یہ ہے ہل جانا، جیسے زلزلہ نہیں آتا، جیسے بائبل میں ہے کہ وہ پہاڑ ایسے ہلا جیسے وہ ان پر گرنا چاہتا ہے، ہل جانا۔ یعنی ایک بندہ اگر پہاڑ کے قریب کھڑا ہو اور زلزلہ آئے تو اسے یوں لگے گا نا پہاڑ میں اس پہ گر پڑے گا۔ اور نتاکا کا ایک معنی ہوتا ہے جڑ سے اکھیڑ دینا کسی چیز کو۔ اور قرآن مجید میں دوسرے مقام پر فرمایا گیا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یعنی ہم نے طور تمہارے سروں پر بلند کر دیا، یا فَوْقَكُمُ الطُّورَ ہم نے تم پہ طور بلند کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کا دوسرا مقام یہ کہتا ہے یہاں نتقنا الجبل سے مراد ہے ہم نے پہاڑ کو ان کے سروں پر اٹھا دیا تھا جڑ سے اکھیڑ کر۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ
فوق کا لفظ بھی اس کی تائید کرتا ہے، یعنی اگر پہاڑ ہلے گا تو پھر تو وہ سائڈ پہ ہوگا نا، پہاڑ بندے کے اوپر تو نہیں ہے نا، لیکن فوقہم سے مراد یہ ہے کہ پہاڑ ان کے سروں پہ تھا۔ جب وہ احکامات ماننے میں اس طرح ہیلے بہانے کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ ان کے سروں پہ بلند کر دیا اور فرمایا کہ مانو گے تو بچو گے ورنہ تباہ کر دیے جاؤ گے۔ تو یہ اتنی سرکش قوم تھی کہ یہ ترچھی آنکھ سے پہاڑ کی طرف دیکھتے تھے، جب قریب آتا تھا تو کہتے تھے مان لیں گے، مان لیا، جب دور جاتا تھا تو کہتے تھے آسان باتوں کو مان لیں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ تمہارا عالم ہے، اس تقنا الجبل فوقہم، جب ہم نے پہاڑ تمہارے سروں پہ بلند کر دیا، کانہ ذلۃ، گویا کہ وہ ایک سائبان ہے، وظنوا، اور انہوں نے گمان کیا، انہ واقع بہم، کہ وہ ان پر گرا چاہتا ہے۔ ہم نے کہا خذوا ما آتیناکم، پکڑ لو جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، بقوت، پوری قوت کے ساتھ، یعنی ہمارے احکامات کو مانو، واذکروا ما فیہ، اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے، لعلکم تتقون، تمہیں جو کہا جا رہا ہے نا کہ احکامات کو مانو، اس میں کوئی میری ذات کا فائدہ نہیں ہے۔ جب تم احکامات کو مانو گے تو اللہ تمہیں تقوی کا نور عطا فرمائے گا، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ اللہ کے احکامات ماننے میں بندہ اپنا بھلا کر رہا ہوتا ہے، اللہ پہ کوئی احسان نہیں کر رہا ہوتا۔ تو یہ یہود کی ہسٹری بیان کی، ان کی سرکشی کی کہ تم اس مزاج کے لوگ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں یہودیوں والی صفات سے محفوظ رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ یا اکرم الاکرمین، ہمیں قرآن مجید کی نعمت کی قدر کرنے والا بنا دے۔ میرے مالک ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق نصیب فرما۔ پروردگار عالم قرآن مجید کے سمجھنے کے لیے ہمیں شرح صدر کی نعمت سے نواز۔ میرے مالک اگر تیری پاک کتاب کو بیان کرنے میں کوئی کوتاہی ہو جائے اپنے کرم سے معاف فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا اکرم الاکرمین، قرآن مجید کی بے پناہ برکتوں کا واسطہ تمام دکھیوں کے دکھ دور فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ میرے مالک تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ میرے مالک سب کے ظاہری اور باطنی بیماریاں دور فرما۔ پروردگار عالم اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ، اپنی بے پناہ رحمتوں کا واسطہ ہم سب کو قرآن مجید کا نور نصیب فرما۔ میرے مالک ہمارے سینوں کو منور فرما، قرآن مجید کے نور سے میرے مالک ہماری قبروں کو منور فرمانا۔ میرے مالک جو تیرے بندے تیری پاک کتاب کی محبت میں وقت دیتے ہیں، ان کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے مالک انہیں دارین کی عزتیں نصیب فرما۔ میرے مالک اپنی بے پناہ رحمتوں کا واسطہ اس مسجد کی رونقوں میں مزید اضافہ فرما۔ میرے مالک تیرے جو بندے اس مسجد کی خدمت کرتے ہیں، اس مسجد کو آباد کرتے ہیں، انہیں دونوں جہانوں کی عزتیں نصیب فرما، دونوں جہانوں کی برکتیں نصیب فرما۔ میرے مالک یہاں پڑھنے والے بچوں کو علم نافع نصیب فرما، ان کے اساتذہ پہ کرم فرما، ان کے والدین پہ کرم فرما، پروردگار عالم ان کے معاونین پہ کرم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب